محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ حدیث سے اس مجموعے کو تلاش کر کے جمع کیا ہے بڑی عرق ریزی کے ساتھ. اس کا تفصیلی مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب حدیث کی بہت ہی اہم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو حدیث کی روشنی میں نکھار سکیں، اپنے اعمال کو درست کر سکیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں. اس کے لیے خود بھی سمجھیے اس کتاب کو، بچوں کو بھی سمجھائیے، خود بھی عمل کیجیے، اوروں سے بھی عمل کرنے کی بات کیجیے، کیونکہ مومن کا وہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اس سے پہلے ہم نیکیاں کمانے کے جو مختلف راستے ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اجر و ثواب اور نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے وسیع اور کشادہ رکھے ہیں کہ اس میں غریب اور امیر، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، مشہور یا گمنام، ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دولت مند نہیں ہوں تو جنت میں کیسے جاؤں گا، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لوگ نہیں جانتے تو جنت میرے لیے کیسے ممکن ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے. اس نے ایسا قانون اور طریقہ بتایا جس پر عمل کر کے ہر آدمی جنت کا مستحق بن سکتا ہے. اس کے لیے شوق کی ضرورت، جذبے کی ضرورت. جس کے اندر وہ شوق ہوگا وہ جنت پا لے گا. جیسے آپ نے گزشتہ دیکھا کہ ایک شخص جو پانی پینے کے لیے کنویں پر گیا، اس نے دیکھا، جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ ایک کتا وہاں پر زبان نکالے ہوئے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. اس کے اندر ہمدردی کا شوق پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا. وہ گیا اور اپنے موزے میں پانی لے آیا، کتے کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا یہ بہائم، چرند، مویشی، جانور، حیوانات وغیرہ، اس میں بھی اجر ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کے اندر جس میں بھی جان ہو، اگر اس کے ساتھ تم خیر کا معاملہ کرو گے تو اس کا برابر ثواب پاؤ گے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجر قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اس لیے جنت میں داخل کیا گیا کہ اس نے ایک نیکی کی تھی. اور وہ نیکی کیا تھی؟ ایک درخت تھا جس سے وہاں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی. وہ راستے میں تھا، آنے جانے والوں کے لیے بڑی دشواری ہو رہی تھی. اس نے اتنی نیکی کی کہ وہ درخت کو کاٹ کر صاف کر دیا راستہ. اب درخت کو کاٹ کر راستہ صاف کرنے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کیا گیا. دیکھیے، بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن جیسے ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھیے، کسی خیر کے کام کو معمولی نہ سمجھیے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ معمولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو. کوئی کام معمولی نہیں ہے. اجر و ثواب کی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو ضرورت ہوگی. اس کے لیے ابھی سے ہم انتظام کر سکتے ہیں. نیکیاں کمانے کے جو راستے اس میں بتائے گئے،
اس میں مختلف طریقے بتائے گئے. آدمی اگر اس پر عمل کرے تو جنت ہی جنت ہے اس کے لیے. صرف شوق کی ضرورت، جذبے کی ضرورت ہے. جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث جمعہ کے مسائل کے حوالے سے اس میں نقل کی گئی. کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن وضو کر کے یعنی اہتمام کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر مسجد پہنچے بر وقت اور خطبہ شوق سے سنے، خاموشی کے ساتھ اہتمام سے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ حالانکہ اب دیکھیے نیکی بظاہر یہ کتنی لگتی ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہوگا بتایا گیا کہ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ و زیادۃ ثلاثۃ ایام، کہ صرف اتنی ادا سے اس کے ایک ہفتے کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، پلس 3 دن اضافی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جمعہ سے جمعہ کے درمیان ہونے والی بھول چوک، لغزش اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے، اور مزید 3 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. حالانکہ اس نے اپنی حد تک تیاری کی تھی، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ مسجد میں آیا، خطبہ توجہ سے سنتا رہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا. اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا اتنا فائدہ رکھا گیا. اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی معمولی غلطی کرے تو وہ بھی جمعہ کے دن ناپسندیدہ ہے. وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، اگر آپ راستے سے تنکے ہٹا رہے ہیں، نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صاف کر رہے ہیں جگہ کو، تنکے ہٹا رہے ہیں وہاں سے، یہ لغو حرکت. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، وہ بھی غلط، اس سے ایک شور پیدا ہوگا. آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ جواب دے گا، اس طرح سے مسجد کا جمعہ کا جو ادب ہے وہ خراب ہو جائے گا، متاثر ہوگا. اس سے بھی منع کیا گیا. اور معمولی حرکت یہ جمعہ کے ثواب کو زائل کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے. اور اسی طرح سے ایک صحیح مسلم کی حدیث نقل کی گئی، اگر کوئی آدمی ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، دیکھیے نیکیوں کے راستے جو بتائے گئے ہیں، پھر بھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم سے نیکیاں کہاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں اتنے راستے بتا دیے گئے. اگر کوئی آدمی ڈھنگ سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وضو کے پانی کے جو قطرات ٹپکتے ہیں، ڈراپس، تو اس کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی دھو ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑی نیکی اور فائدہ ہے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کام کہ آپ وضو کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے ڈھنگ سے سمجھ کر اطمینان سے وضو کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں بھول چوک لغزشیں تو ہوتی رہتی ہیں، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے وضو کرے گا تو یہ جو لغزشیں ہیں اس کو معاف فرما دیں گے، نیکیوں کا راستہ. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بتائی گئی صحیح مسلم کی کہ اس میں کہا گیا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. یہ جو 5 نمازیں ہیں، جمعہ کا اہتمام ہے، رمضان کا، یہ سب ہمارے گناہوں کو دھونے اور دور کرنے کا ذریعہ ہیں. ایک نماز دوسری نماز تک کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے غلطیوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کو معاف کرنے دھو ڈالنے کا ذریعہ ہے. مگر یہ سب کون سے گناہ ہیں؟ یہ سب وہ لغزشیں ہیں جو آدمی بھول چوک کر کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا اذا اجتنبت الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، جس سے کوئی انسان بری نہیں ہے، ہر ایک سے وہ غلطیاں ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے. بہتر آدمی وہ ہے جو غلطی کا احساس کرے، اس کو چھوڑ دے، غلطی کا احساس کرے، نادم ہو، غلطی کا احساس کرے اور توبہ کر لے، یہ بہتر آدمی ہے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اب یہ جو نمازوں کی پابندی، جمعہ کا اہتمام، پھر رمضان کا اہتمام، ہمارا کتنا اس میں فائدہ ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی زندگی میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بنا رہا ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر جو ایک حدیث ہے کہ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیکیوں کے جو مختلف راستے ہیں اس میں اس کو ذکر فرمایا
کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا تھا، عبادت کا شوقین تھا، مگر بیمار ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ بیماری کے ایام میں وہ نفل تو نہیں پڑھ سکتا، یا سفر پیش آ گیا اس کو، جب وہ سفر میں چلا گیا تو وہاں بھی وہ نفل کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں روکیں گے، نہ پڑھنے کے باوجود ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند جب تھا تو وہ نفل پڑھتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکا، تو بیماری مرض جو ہے وہ رکاوٹ ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کا ثواب جاری رکھا جائے، اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہے گا۔ دیکھیے ہیلا، نیکیوں کا ہیلا، اگر کوئی آدمی صحت اور تندرستی کے زمانے میں نوافل کا اہتمام کرے تو بیماری میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں روکیں گے، ثواب اس کا جاری رکھا جائے گا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ نیکیاں کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، اس سے ہر امیر، غریب، مشہور یا گمنام، مرد، عورت، ہر ایک بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں نیکیاں کمانے کا شوق ہو، جذبہ ہو۔ اگر شوق اور جذبہ ہو تو نیکیاں کمانے کے مختلف راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے ایسا قانون نہیں بنایا کہ نیکیاں صرف مالدار کمائیں غریب نہ کمائیں، یا غریب کمائیں امیر نہ کما سکیں، یا علماء کمائیں اور عوام نہ کما سکیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے انصاف کیا ہے، ہر ایک کے لیے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے امیر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، غریب بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے پڑھا لکھا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان پڑھ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سب کو بھرپور اہتمام کرنا چاہیے اجر و ثواب کمانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے۔ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کل معروف صدقہ، ہر معروف کام، بھلائی کا کام، خیر کا کام، یہ آپ کے حق میں صدقہ بن جائے گا۔ دیکھنے میں وہ کام چھوٹا لگے مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے۔ جیسے ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا، اگر کوئی آدمی ایک درخت زمین میں بوتا ہے اور اس کے نگہداشت کر رہا ہے اور اس کی نیت نیک ہو، تو اس درخت سے یا اس پر اگنے والے دانے یا پھل سے جو چرند پرند حیوانات فائدہ اٹھائیں گے، انسانوں کے علاوہ بھی، ہر دانے کے عوض میں اس کو نیکی کا ثواب ملتا جائے گا۔ اب اس کے درخت سے پرندہ آ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مل جاتی ہے، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے اگر آپ کی نیت ہو تو۔ اب دیکھیے یہ کھیلا ہوا نا نیکی کمانے کا، بظاہر یہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن برابر اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی درخت لگاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے سایہ مل سکے، چھاؤں مل سکے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اجر و ثواب چھوٹے سے چھوٹے صدقے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوالٹی کا اصل مقام ہے، کوانٹٹی کا نہیں۔ کیفیت، اس کے اندر کیسے شوق ہے، کیسے جذبہ ہے، روحانی طور پر کتنا وزن ہے، اس کے حساب سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کہ تم جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہو چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور کا دانہ، کتنی قیمت ہوگی کھجور کی؟ ایک پیس ڈیٹ کا وہ جہنم کی آگ کو آپ کے حق میں ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک آدمی اس کے پاس ہے ہی اتنا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا ہی دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک دانہ کھجور بہت بڑی دولت کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ جیسے بعض اوقات مدینہ منورہ کے زمانے میں کچھ ایسے ہوا کرتا تھا کہ منافقین بڑے مذاق اڑایا کرتے تھے صحابہ کرام کی نیکیوں کی، شوق اور جذبے کا حقارت سے مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
جب آپ نے صدقہ اور خیرات جمع کرنے کی بات کی تو ایک صحابی بہت کچھ وزنی سامان لے کر آئے، تو کہنے والوں نے کہا یہ تو دکھاوے کے لیے لا رہا ہے، اور ایک آدمی تھوڑا سا لے آیا، تو پھر بھی کہنے والوں نے کہا کہ کیا اتنی سی چیز کی اللہ کو ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ حالانکہ نہ زیادہ مقدار میں دینے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ کم مقدار میں دینے سے اللہ کو نقصان ہوگا، فائدہ اور نقصان تو مجھے اپنے آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، بے نیاز ہے، مگر جو لوگ نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اگر کوئی کھجور بھی خیرات کرتا ہے تو وہ کھجور اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے دیکھیے، صرف شوق کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں اور آپ نے ایک بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا، اس کی فیس کا انتظام کر دیا، تو یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ بچہ زندگی بھر جو اچھے کام کرے گا اس کا ثواب برابر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ نے ایک اچھی کتاب کو شائع کرنے کا انتظام کر دیا، جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے اس کا اہتمام کرنے والے کو برابر اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے کہیں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جب تک ایک آدمی بھی اس سے سجدہ کرنے والا باقی رہے گا اس کا فائدہ آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ کہیں آپ نے ایک کنویں کا انتظام کیا، ٹیوب ویل کا انتظام کیا تاکہ لوگوں کو پانی کا شارٹیج نہ ہو، فائدہ ہو، تو جب تک اس کنویں سے یا ٹیوب ویل سے ایک قطرہ پانی سے بھی کوئی فائدہ اٹھائے گا، ایک بوند پانی سے، تو برابر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ نیکی کا کام ہے، بظاہر اس میں خرچ زیادہ نہیں ہے، مگر یہ شوق کی بات ہے، یہ اہتمام کی بات ہے۔ کتنے ایسے قریے، دیہات اور گاؤں ہیں جہاں عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی نماز کے لیے جگہ نہیں ہے، اور بظاہر اس کے لیے بہت بڑا خرچہ بھی نہیں ہے۔ معمولی سے خرچے سے کوئی بہت بڑی عالی شان بلڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر معمولی سی بھی ان کو جگہ مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے ان کے لیے، جو کہ بہت معمولی چیز ہے، مگر اگر آدمی اس کا اہتمام کرے کتنی بڑی نیکی کا کام ہے یہ۔ اور اگر آدمی کبھی شوق کی بات ہے، کبھی آدمی مثلاً خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، کوئی مناسبت پر اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدتا ہے، اسی موقع پر اگر ہم اس بات کا بھی اہتمام کیا کریں کہ مثلاً آپ کے گھر 3 بچے ہیں، ان کے لیے آپ کپڑا خرید رہے ہیں، چوتھے کسی غریب یا یتیم کے بچے کے لیے بھی ایک جوڑا اضافی خرید لیا کریں۔ 3 کی جگہ 4 جوڑے خریدنے سے بہت زیادہ نقصان آپ کو نہیں ہوگا، مگر کیا معلوم ایک غریب کے گھر خوشی ہم داخل کریں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے گھر خوشی داخل کرے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشی داخل کرے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں خوشی داخل کرے؟ ایک معمولی سی ادا، لیکن اس کا فائدہ کتنا رکھا گیا ہے۔ یہ نیکیاں کمانے کے لیے مختلف راستے بتائے گئے، جیسے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں بتایا گیا، ہر لقمہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر کیجئے، اور ہر پانی کا جو بوند آپ پی رہے ہیں، جو قطرہ آپ کے حلق میں جا رہا ہے، جو گھونٹ آپ اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کی اس نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کے ثواب میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، کیونکہ نیکی کا کام ہے نا۔ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ جو گھریلو کام کاج کے قابل نہیں ہیں اس کے گھر میں چپکے سے جا کے اس کی خدمت کر دیا کریں۔ کبھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے سودا وغیرہ لا کر دے دیا کریں، حالانکہ ان کا مقام کتنا اعلیٰ، کتنا اونچا ہے، مگر نیکیوں میں وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، اور نہ وہ کسی نیکی کو معمولی سمجھا کرتے تھے۔ ہر نیکی میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی کی میت ہو گئی، جنازہ ہو گیا، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام، پھر اس کے بعد جنازے کی نماز کا اہتمام، پھر اس کے بعد میں تدفین تک ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے چھینک دیتا ہے
اور وہ الحمدللہ کہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ اب اس کے لیے یرحمک اللہ کہنے میں کتنی فیس لگتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا کتنا وقت لگ رہا ہے، یا کتنی انرجی ضائع ہو رہی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا ثواب کتنا رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آدمی کے پاس وقت ہو تو تسبیحات، تذکیر، اس کے ذریعے سے بھی وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسے محترم خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا کچن میں اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، تو وہ اگر پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات جو بخاری کی آخری حدیث ہے کہ یہ وہ دو کلمات ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہلکے پھلکے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور قیامت کے دن ترازو کو وزن کرنے کا یہ ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طرح سے نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں اگر ہم یہ پڑھتے رہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اتنا دے گا کہ نام اعمال کو وہ گویا جھکا رہے ہیں، نام اعمال کو وزنی بنانے کے یہ ذریعے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے ہر حرف میں ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیے، ثواب کمانے کے کتنے طریقے بتا دیے گئے، کتنے ذرائع بتا دیے گئے، مگر ایک اصول یاد رکھیے، ثواب کمانے کی جو بات بتائی جا رہی ہے یہ احادیث کا ذخیرہ ہے، صحیح ترین احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ کوئی آدمی یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ نیکی کمانے کا جو راستہ میں چاہوں گا وہ اختیار کر لوں گا، نہیں، نیکی کمانے میں بھی ہم پابند ہیں شریعت کے، وہی کام کیجئے جو احادیث میں بتایا گیا۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی کام شروع کریں اور سمجھ جائیں کہ اس سے بھی نیکی ہی ملے گی، تو نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی اسی کام میں ملے گی جس کا ثبوت، جس کا ایویڈنس، جس کے پروف قرآن مجید میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتائے گئے ہوں۔ اپنی طرف سے نیا کام مت شروع کیجیے۔ نیکی کمانے کے آخر مختلف طریقے اسی لیے تو بتائے گئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مختلف ابواب تقسیم کیے اور اس میں ذخیرہ حدیث سے کھنگال کر تلاش کر کے بڑی جامع احادیث جمع کی ہیں، یہ کیوں؟ آخر ہمارے ہی فائدے کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے ہم حدیث کی روشنی میں نیکی کریں، عبادت کریں تو حدیث کی روشنی میں، محنت اور کوشش کریں تو حدیث کی روشنی میں، تاکہ اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کمانے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف اسباب فراہم کیے ہیں، مختلف نیکی کمانے کے انداز ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو نہ حقیر سمجھے، نہ نیکی کے کسی کام کو حقیر سمجھے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے نیکیاں کمائے۔ یہی چیزیں دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق